السلام علیکم، فیض ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان۔ شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ قومی احتساب بیورو نیب نے سابق مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کو آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق نیب لاہور کی جانب سے شہزاد اکبر کو 21 اکتوبر کو طلب کیا گیا ہے۔ اس سے قبل نیب لاہور نے سابق چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کو بھی نوٹس جاری کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہر 15 روز بعد مجھے نیند نہیں آتی، کہیں پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھیں۔ کل ہم نے نئی قیمتیں جاری کرنی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے کہوں گا ایک اور نئی پھونک مار دیں۔ مولانا صرف پھونک بھی ماریں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے ترتیب ہے اور میرا خیال ہے پاکستان شاید دنیا کی خطرناک ترین قوموں میں سے ایک ہے جس کے پاس کسی اتحاد کے بغیر جوہری ہتھیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور ممالک اپنے اتحاد پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں۔ پاکستان نے امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان پر امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو وزارت خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ تھما دیا۔ اس حوالے سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ صدر جو بائیڈن کے پاکستان سے متعلق بیان پر امریکی سفیر کو طلب کر کے ڈی مارچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کا بیان حیران کن ہے، لیکن پاکستان اپنی سالمیت کی بقا کے لیے پرعزم ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق امریکی صدر کے بیان پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں نواز شریف نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے اور اپنے قومی مفادات کے تحفظ کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا ایٹمی پروگرام کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں۔ وزیر توانائی خرم دستگیر نے ایٹمی پروگرام سے متعلق امریکی صدر کے بیان کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی پروٹیکشن کی بین الاقوامی ایجنسیاں ایک مرتبہ نہیں درجنوں مرتبہ تصدیق کر چکی ہیں۔ ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بالکل محفوظ ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر جو بائیڈن کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق بیان پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں عمران خان نے سوال اٹھایا کہ پاکستان نے جوہری قوت بننے کے بعد دنیا بھر میں کب جارحیت دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن کا بیان امپورٹڈ حکومت کی خارجہ پالیسی کی مکمل ناکامی ہے۔ کیا یہ امریکہ سے تعلق کی بحالی کا دعویٰ ہے؟ یہ بحالی ہے۔ اس حکومت نے ناکامی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی FIA کی درخواست منظور کر لی۔ اداروں کے خلاف متنازع ٹویٹس کے الزام میں گرفتار سینیٹر اعظم خان سواتی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ دوران سماعت اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے عدالت کو بتایا کہ اعظم سواتی کے مصدقہ اکاؤنٹ سے شدید ہتک آمیز الفاظ استعمال کیے گئے۔ ٹویٹر کے مصدقہ اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہونا ثابت شدہ ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کا ڈیفالٹ ہونا خارج از امکان ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ قرض میں تخفیف کی درخواست کا بھی ارادہ نہیں۔ دسمبر میں میچیور ہونے والے بانڈز کی توسیع نہیں چاہیے اور IMF کے موجودہ پروگرام پر نظر ثانی کی درخواست کا بھی ارادہ نہیں، جبکہ پاکستان کا ڈیفالٹ ہونا خارج از امکان ہے۔ ترکیہ کے شمالی صوبے باٹن میں کوئلے کی کان میں دھماکے سے 25 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ دھماکے کے بعد کان سے 11 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق دھماکہ کوئلے کی کان کے داخلی راستے میں 300 میٹر نیچے ٹرانسفارمر پھٹنے سے ہوا۔ شارجہ میں مقیم 65 سالہ محمد داؤد، جس کا آبائی تعلق پاکستان سے ہے، منفرد شوق رکھتے ہیں۔ وہ بائیک پر سوار ہو کر
فجر کی نماز روزانہ ایک نئی مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ محمد داؤد کی خواہش ہے کہ وہ اپنی زندگی میں متحدہ عرب امارات کی ہر مسجد میں فجر کی نماز ادا کریں۔ محمد داؤد اسپورٹس بائک BMW R1200 RT چلاتے ہیں اور رات کے تہائی حصے میں فجر کی نماز ایک نئی مسجد میں پڑھنے کے مشن پر نکل جاتے ہیں۔ قومی ٹیم T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے برسبین پہنچ گئی۔ پاکستانی ٹیم کرائسٹ چرچ سے آکلینڈ اور پھر برسبین پہنچی، جہاں ٹیم ورلڈ کپ سے قبل وارم اپ میچز کھیلے گی۔ پاکستانی ٹیم 17 اکتوبر کو انگلینڈ اور 19 اکتوبر کو افغانستان سے وارم اپ میچ کھیلے گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان کو نیوزی لینڈ کی ایک خاتون مداح نے شادی کی پیشکش کر دی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سوال پر کیوی شہری نے یہ بھی کہا کہ میں نے شاداب کو شادی کی پیشکش کی اور انہیں یہ بھی بتایا کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں، لیکن انہوں نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ بہت شرمیلے ہیں لیکن میں نہیں ہوں۔ پاکستانی اداکارہ سائرہ یوسف نے دوبارہ شادی کرنے سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ میرا یہی خیال ہے کہ آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیض ٹی وی۔